السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں ہم آپ کا ایک بار پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جو آج ہماری کلاس ہے وہ مذاہب کی کلاس ہے اور اس میں ہم نصرانیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ پول کے ساتھ جو حواریین تھے، باقی حواریون کا یعنی کیا معاملہ رہا. اور ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کچھ کیسے ہو گیا یہ. ایک تو اس کے بارے میں برناباس اور پیٹر اور اینٹیوک یا باقی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا اختلاف کی کیا وجہ ہوئی. تو یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے اس میں درس میں، پچھلی کلاس میں ہم نے وہ دیکھا تھا. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یروشلم کونسل جو ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا، حواریوں نے جو غیر قوموں کو تورات کے اکثر احکام سے مستثنا قرار دیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان احکام سے مستثنا رہیں گے، اور یہ احکام ان پر سرے سے واجب ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں کے لیے تورات کے بعض جزوی اور فروعی احکام مثلا ختنہ وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لانے میں مانع بن رہے تھے، اور اس ڈر سے دین عیسوی پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہمیں ان جزوی احکام پر عمل کرنا پڑے گا. بعض کم علم افراد نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ آخری نجات کے لیے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ختنہ کرانا اور توریت کے تمام موسوی رسموں پر عمل کرنا بھی لازمی ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے گا تو وہ نجات نہیں پا سکیں گے. ظاہر ہے کہ یہ تعلیم غلط تھی. ختنہ وغیرہ کے جزوی احکام اگرچہ دین موسوی اور دین عیسوی میں واجب تھے، لیکن وہ کفر اور ایمان کا مدار نہیں تھے اور نہ انہیں مدار نجات قرار دیا جا سکتا تھا. لہٰذا یروشلم کونسل میں حواریوں نے غیر قوموں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ غیر قومیں ان احکام پر عمل کیے بغیر بھی دین عیسوی میں داخل ہو سکتی ہے، اور یہ مکمل مسیحی زندگی کی طرف پہلا قدم تھا. یہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، لیکن اب میں نے دوبارہ سے پڑھا تاکہ ہم واپس جان سکے کہ مسئلہ کیا ہوا تھا. اور جو پال تھا وہ بالکل اس کا پھر کہہ رہا تھا کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کرنا ہے ان میں سے. اور جو برناباس یا باقی پیٹر جو تھے یا باقی کچھ، وہ کہہ رہے تھے نہیں، یہ کچھ دیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آگے جا کے یہ نہیں کریں گے ان پر عمل. تو یہ تھی ایک اختلاف کی بنیادی وجہ جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا. مؤلف فرماتے ہیں کہ غور فرمائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم محض اس بنا پر اسلام قبول کرنے سے انکار کرے کہ اسے ختنہ کرنا پڑے گا تو مسلمان علماء کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا وہ محض ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے اس بات کو گوارا کر لیں گے کہ وہ شخص دین اسلام سے یکسر محروم ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ایسے مواقع پر اس غیر مسلم سے یہی کہا جائے گا کہ ختنے کا حکم ضروری صحیح مگر مدار نجات نہیں ہے. اس لیے تم اسلام کی بنیادی عقائد و احکام کو اختیار کر لو، اور اس کے لیے ہم تم سے ختنہ کرانے کی شرط نہیں لگاتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ختنے کے حکم کو غیر مسلموں کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ احون البلیتین یعنی دو مصیبتوں میں سے چھوٹی یعنی مائنر ایول کو اختیار کرتے ہوئے غیر مسلموں کو کفر سے بچا لیا جائے. بس یہی طرز عمل حواریوں نے اختیار کیا تھا. یہ حواریوں کا وہ اصل موقف تھا جس کا یروشلم کونسل میں اعلان کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب برناباس اور پولس انطاکیہ پہنچے تو پولس نے حواریوں کے اس اعلان سے غلط فائدہ اٹھایا اور یہ تعلیم دینی شروع کر دی کہ تورات کے تمام احکام کلی طور پر منسوخ ہو چکے ہیں. اس کے احکام ایک لعنت تھے جس سے اب ہم چھوٹ گئے ہیں، اور اب ان پر عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پولس کے اس دعوے کو قبول کرنا دین عیسوی کو بالکل الٹ پلٹ کر ڈالنا تھا. اس لیے اس موقع پر پطرس اور برناباس نے پولس کی مخالفت کی اور ناراض ہو کر اسے جدائی اختیار کر لی تھی. حواریوں کی اس مخالفت سے پولس کے خلاف زبردست شورش برپا ہو گئی کہ وہ اصل حواریوں کی مخالفت کر رہا ہے، جس کے جواب میں پولس نے غلطیوں کے نام
गुलतीहू के नाम में खत लिखा। इस खत में उसने हवारियों को अपना हम ख्याल जाहिर करने के बजाय उनकी मुखालफत का जिक्र किया और अपना सारा जोर ये साबित करने पर सर्फ किया कि मुझे दीन ईस्वी की तशरीह में हवारियों से इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे बराह रास्त वही के जरिए इल्म दिया गया। यानी इसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि इसने सारा जोर इसी पे लगा दिया कि मुझे अब हवारियों से इल्म हासिल करने की, हालांकि ये उनसे उनके बाद आ गया था ना, इसमें सीधी सी बात है, उनके बाद आ गया था दीन ईस्वी में, बिल्कुल वाज़ेह है। तो लेकिन इसने अब क्या किया दावा, इसने बिल्कुल एक खतरनाक दावा कर लिया कि मुझे अब डायरेक्ट अल्लाह से ही सब कुछ हासिल हो रहा है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे हवारियों से इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो इसने एक इनका काम तमाम ही कर दिया कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये खत यरूशलेम काउंसिल के बाद लिखा गया, जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि यरूशलेम काउंसिल के वक्त हवारियों ने पौलुस की जो हिमायत की थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी और अब हवारी इसके मुखालिफ हो गए थे, इसलिए पौलुस ने मुखालिफिन के जवाब में इनकी हिमायत का जिक्र नहीं किया। पौलुस के तमाम खुतूत इस वाक़े के बाद लिखे गए हैं, क्योंकि जी टी मैनली की तस्रीह के मुताबिक गलतियों का खत तारीखी एतबार से पौलुस का पहला खत है, इसलिए कि जो तसलीस, हुलूल, तजसीम, कफ़ारा और तौरात की मनसूखी के अकायद बातिला इन खुतूत में बयान किए गए हैं, वो सिर्फ पौलुस की ज़ाती नज़रियात है, उन्हें हवारियों की हिमायत हासिल नहीं। ठीक है, तो ये उसके बाद लिखे गए हैं, जो यरूशलेम काउंसिल के बाद। पौलुस से जुदा होने के बाद बरनबास मरकस को लेकर बजरिए जहाज साइप्रस चला जाता गया ताकि वहां अपना दावती काम जारी रखे, और इसके बाद उसकी तमाम तर कोशिशें ये रही कि पौलुस ने दीन ईस्वी में जो तहरीफात की है उनसे लोगों को बाखबर किया जाए। जाहिर है कि ये सरगर्मियाँ ऐसी न थी कि पौलुस के शागिर्द उन्हें जिक्र करना पसंद करते। ठीक है, तो बरनबास फिर अलग होके दूसरे इलाके में चला गया और वहां दावत का काम शुरू किया। वहां दावत का काम शुरू किया और जो भी उसको लगा कि बिल्कुल वाज़ह जो था कि पॉल ने दीन ईस्वी में जो तहरीफ की थी उसको वो लोगों को इससे बाखबर करने लगा। तो ये मेहनत थी, लेकिन अब जो पॉल के जो शागिर्द थे वो इसको कहाँ पसंद करते, क्योंकि ये इनके उनके अकायद के खिलाफ ही था। अच्छा, अब है इंजील बरनबास, गॉस्पेल ऑफ बरनबास जिसको बोलते हैं। ये जो क्रिश्चियंस के गॉस्पल्स है, ये उनमें से वो इसको मेन गॉस्पेल नहीं मानते। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं मुअल्लिफ की 20वीं सदी में पॉप सिक्सटस पंजिम के खुफिया कुतुब खाने से बरनबास की लिखी हुई इंजील बरामद होती है, जिसके पहले ही सफ़े पर यह इबारत है कि ए अजीज़ो, अल्लाह ने जो अजीम और अजीब है इस आखिरी ज़माने में हमें अपने नबी यसू मसीह के ज़रिए एक अजीम रहमत से आजमाया। इस तालीम और आयतों के ज़रिए जिन्हें शैतान ने बहुत से लोगों को गुमराह करने का जरिया बनाया है, जो तकवा का दावा करते हैं और सख्त कुफ्र की तबलीग करते हैं, मसीह को अल्लाह का बेटा कहते हैं, खुतने का इनकार करते हैं जिसका अल्लाह ने हमेशा के लिए हुक्म दिया है, और हर नजिस गोश्त को जायज़ कहते हैं। उन्हीं के जुमरे में पौलुस भी गुमराह हो गया, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मगर अफसोस के साथ, और वही सबब मैंने जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन अफसोस के साथ कह सकता हूँ, वो मुझे अफसोस है, और वही सबब है जिसकी वजह से वो हक बात लिख रहा हूँ जो मैंने यसू के साथ रहने के दौरान सुनी और देखी है, ताकि तुम नजात पाओ और तुम्हें शैतान गुमराह न करे।
اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہو جاؤ، اور اس بنا پر ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔ یہی برنباس کی وہ انجیل ہے جسے عرصہ دراز تک چھپانے اور مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی، اور جس کے بارے میں 5ویں صدی عیسوی میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے پوپ پوپ گیلیسیس اول نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا مجرم سمجھا جائے گا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب سراسر پولس کے نظریات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آپ کے حواریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یہ تو مانتے ہی نہیں نا اس کو، یہ مانتے ہیں، یہ اس کو مین گاسپلز میں نہیں مانتے، لیکن اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ تاریخی لحاظ سے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اب ہے پولس اور پطرس، یعنی پولس اور پیٹر۔ پطرس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ انہیں کیتھولک چرچ ہمیشہ سے سردار کلیسا تسلیم کرتا آیا ہے، اور انہیں تمام حواریوں میں سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ اسے اعظم الحواریین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی تمام حواریوں سے سب سے بڑے۔ ابتدائی زمانے میں پطرس اور پولس ہم خیال نظر آتے ہیں، لیکن انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یروشلم کانفرنس کے بعد پطرس کتاب اعمال کے واقعات سے غائب ہو جاتا ہے، اور کتاب اعمال میں پطرس کا آخری تذکرہ یروشلم کونسل سے متعلق ہے، جس میں اس نے غیر قوموں سے متعلق نہایت وسیع المشربی آئیڈیا فورسٹک کی پالیسی اختیار کی تھی۔ دونوں کے درمیان اختلافات کی تاریخ غلطیوں کے نام پولس کے خط کی اس عبارت سے ملتی ہے جس کا ذکر آ چکا ہے۔ پولس کہتا ہے، لیکن جب کیفاس، یہ پطرس کا دوسرا نام ہے، انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا۔ یہ واقعہ یروشلم کونسل کے متصل بعد کا ہے، لہذا اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یروشلم کونسل تک پطرس نے پولس کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی۔ اس میں جو ہے نا اوپر ہم نے جو دیکھا پیٹر کے بارے میں کہ وسیع المشربی یا ایڈیوفورسٹک یہ کرسچن تھیولوجی میں ہے، ایک اوپینین کی کچھ پریکٹسز جو ہے، کچھ ڈاکٹرنز جو ہے یا کچھ مورلز جو ہے یا میٹرز آف ریلیجن جو ہے وہ میٹرز آف انڈیفرنس ہے، یعنی ان کے بارے میں کوئی چیز نہ تو حکم ہی دیا گیا ہے بائبل میں اور نہ ہی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ایڈیوفورسٹک، یعنی وسیع المشربی، یعنی وہ کشادگی اختیار کرنا کچھ مسائل۔ اچھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹر نے یروشلم کونسل کے بعد پول نے یروشلم کونسل کے بعد پیٹر کی مخالفت کی۔ ان شواہد کی روشنی میں یہ گمان غالب قائم ہو جاتا ہے کہ انطاکیہ میں اس اختلاف کے پیش آ جانے کے بعد پطرس نے بھی برنباس کی طرح پولس سے علیحدگی کی اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے بھی پولس سے الگ کوئی جماعت بنا لی تھی تاکہ دین عیسوی کی صحیح عقائد کی تبلیغ کی جائے۔ اس کی تائید پولس کی ایک اور عبارت سے بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ایک خط میں لکھتا ہے، مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
اس وقت کیفا یعنی پطرس نے اپنی الگ جماعت بنا لی تھی جو پولس کی جماعت سے ممتاز تھی، اور ان دونوں جماعتوں میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس اس زمانے کی تاریخ کا جتنا مواد ہے وہ سارا پولس کے معتقدین کا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پطرس اس کے بعد کہاں گئے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ پطرس کے خطوط، یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بائبل کے عہد نامہ جدید میں پطرس کے 2 خط شامل ہیں۔ ان خطوط میں پطرس نے تقریباً انہی نظریات کا اظہار کیا ہے جو پولس کے نظریات تھے، بلکہ دوسرے خط میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور پطرس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں خطوط کے بارے میں خود عیسائی محققین کی رائے یہ ہے کہ ان کی نسبت پطرس حواری کی طرف درست نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ کسی اور شخص کے ہے جس کا نام پطرس تھا، یا پھر کسی نے اسے جعلی طور پر پطرس حواری کی طرف منسوب کیا ہے۔ جہاں تک پہلے خط کا تعلق ہے، اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ بہت سے ناقدوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس خط کے مضامین میں ایک ایسی تاریخ سے متعلق ہے جو پطرس کی وفات کے بعد کی تاریخ ہے۔ مثلا اس خط کے باب 4 آیت 12 تا 19 میں مصائب اور آزمائشوں کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے عیسائی ایک خوفناک آزمائش سے گزر رہے تھے، انہیں ملامتی اور بدنامیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ تمام حالات ان حالات کے ٹھیک مطابق ہے جو پینی نے ٹروجن کے نام خط میں بیان کیے ہیں۔ لہٰذا اس دلیل کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ پطرس کا پہلا خط اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور پطرس کی وفات کے بہت بعد لکھا گیا ہے۔ آگے انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار اس بات پر مزید دلائل پیش کیے ہیں، مقالہ نگار نے اس بات پر مزید دلائل پیش کیے ہیں یہ خط پطرس کا نہیں ہے۔ رہا دوسرا خط، سو اس کی حالت پہلے خط سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اس کا حال بیان کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے، جس طرح پطرس کے پہلے خط کو کیتھولک خطوط میں سب سے پہلے بائبل کی فہرست میں جگہ دی گئی تھی، اسی طرح اس دوسرے خط کو سب سے آخر میں جگہ دی گئی ہے۔ اسکندریہ میں اسے 3 صدی کے اندر تسلیم کیا گیا تھا، وہاں سے یہ قسطنطنیہ کے کلیسا کی فہرست مسلمہ میں شامل ہوا، لیکن روم میں اسے 4 صدی سے پہلے قبولیت حاصل نہ ہو سکی، اور سوریا کے کلیسا نے تو اسے 6 صدی میں قبول کیا۔ اس خط کی اصلیت پر مندرجہ ذیل اعتراضات کی وجہ سے عام طور پر اس دعوے کو غلط سمجھا گیا ہے کہ اس کے مصنف پطرس ہے۔ پہلا وہ شخص جس نے اسے پطرس کی تصنیف قرار دیا ہے اسے پطرس کی تصنیف قرار دیا ہے اوریجن ہے، اور خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی اصلیت متنازع فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ اس کا اسلوب، زبان اور خیال نہ صرف پطرس کے پہلے خط سے بلکہ پورے عہد نامہ جدید سے مختلف ہے۔ بد اخلاقی جھوٹی تعلیم کے جو حوالے اس میں دیے گئے ہیں وہ کسی ایسی تاریخ سے متعلق معلوم ہوتے ہیں جو پطرس رسول کے بعد کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی پطرس حواری جو تھا اس کے بعد کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہودا کی شرکت اس خط کے پطرس کی تحریر ہونے کو اور مشتبہ بنا دیتی ہے۔ اس خط کے 3:16 میں پولس کے خطوط کو الہامی طور پر قابل تسلیم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط 2 صدی سے پہلے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خط مصر میں لکھا گیا ہو جہاں یہ پہلی بار منظر عام پر آیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایشیائی کوچک میں لکھا گیا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود محقق عیسائی علماء اس خط کو پطرس کی تصریح ماننے سے انکار کرتا ہے، لہٰذا ان خطوط کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پطرس پولس کا ہم خیال تھا اور دونوں میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا۔ تو اس سے ہم نے اب دیکھا کہ ان میں کیا، یعنی پیٹر اور برناباس ان نے کیسے اختلاف کا اظہار کیا اس کے ساتھ، پال کے ساتھ۔ اچھا، تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ہے پال اور جیکب، یا اس میں سے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ پولس اور یعقوب ابن یوسف نجار، جن کو انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بھائی قرار دیا گیا ہے،
اس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان پر ایمان نہیں لایا تھا، البتہ یا تو آخر وقت میں ایمان لائے تھے، یا اس وقت جب کہ بقول پولس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حیات ثانیہ کے موقع پر انہیں نظر آئے۔ انہیں یروشلم کے کلیسا کا صدر منتخب کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہی یروشلم کونسل کی صدارت کی۔ یروشلم کونسل میں اگرچہ انہوں نے ہی یہ فیصلہ صادر کیا تھا کہ غیر قوموں کے لیے ختنہ وغیرہ کو دین عیسوی میں داخل ہونے کی شرط قرار نہ دیا جائے، لیکن اس بات پر تقریباً تمام عیسائی علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا یہ فیصلہ عبوری اور عارضی حیثیت رکھتا تھا، ورنہ وہ تورات کی سختی کے ساتھ پابندی کے قائل تھے۔ یروشلم کونسل کے بعد کتاب اعمال میں یعقوب کا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے، اور وہاں بھی یعقوب نے پولس کو تورات کے خلاف ورزیوں پر کفارہ ادا کرنے اور تورات پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس سے کم از کم اتنی بات وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب پولس کے ان نظریات کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ رہا وہ خط جو یعقوب کی طرف منسوب ہے، اس کے بارے میں میک کینن لکھتے ہیں، دلائل کا وزن اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ اس کا مصنف یعقوب ہے۔ اور آگے جو ہے اس میں یوحنا اور پولس وہ آگے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔